الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالی نے اس زمین میں عمومی طور پر ایک تو مٹی رکھی ہے اور دوسرے پانی، اور مٹی سے صدیوں لاکھوں کروڑوں سال میں پتھر بھی بنتے ہیں اور مختلف اشیاء بنتی ہیں، اور دوسری چیز اللہ نے پانی کو رکھا ہے، اور پانی اور مٹی چونکہ پوری دنیا میں عام ہیں، اس لیے اللہ نے طہارت اور پاکیزگی کو پانی اور مٹی کے ساتھ جوڑ دیا، اور یہ سمجھا دیا کہ انسان کو ہر حال میں پاک رہنا ہے، اور پاکیزگی کے حصول کے لیے پانی اور مٹی دونوں چیزیں ایسی ہیں جو دستیاب ہیں، آسان ہیں، اور ہر ایک آدمی کی دسترس میں ہیں۔ اسی لیے شریعت نے یہ کہا ہے کہ اگر کہیں پانی بکنے لگ جائے اور اس کی قیمت اتنی زیادہ ہو کہ انسان پانی کو خرید نہ سکے، تو اس حال میں مٹی سے طہارت حاصل کر لے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تیمم کر لے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کی ہر اس انسان کو اجازت دی ہے جو وہ پانی کا استعمال نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ دو آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ایک نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم لوگ قافلے میں تھے، سفر میں جا رہے تھے، اور اسے بھی نہانے کی ضرورت پیش آئی اور مجھے بھی، اور ہم دونوں نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی، اور میں نے دیکھا یہ بھی تیمم کر رہا ہے، تو میں نے اس سے پوچھا تو اس سے کہا پانی نہیں ہے، اور میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا، اور ابھی ہم کچھ ہی دور گئے تھے تو پھر ہمیں پانی مل گیا، اور میں نے وضو کیا اور اس نماز کو دوبارہ پڑھا کیونکہ نماز کا وقت ابھی باقی تھا۔ اور اس میرے بھائی نے کہا کہ ایک مرتبہ بس نماز پڑھ لی اور وہ کافی ہے۔ تو ہم نے کہا ہم اس کا فیصلہ آپ سے کرا لیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات ٹھیک کس نے کی، جس نے ایک مرتبہ کا نماز پڑھ لی اور اس نے کہا بس ایک وقت میں ایک مرتبہ نماز پڑھ لینا کافی ہے، اور یہ جو تم نے دو مرتبہ نماز پڑھی، ایک مرتبہ تیمم کر کے اور پھر وقت کے اندر ہی پانی مل گیا اور وضو کر کے، تو دیکھو تمہاری ایک نماز اللہ نے فرض کی حیثیت سے قبول کی، اور تمہاری دوسری نماز کو اللہ نے نفل کی حیثیت سے قبول کیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ، اور اللہ نیکی کرنے والوں کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیمم سے بھی اتنی پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے جتنی کہ پانی سے،
اور تیمم کا طریقہ جو تمام احادیث کو اگر آپ جمع کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا اور سکھایا وہ یہ تھا کہ انسان پتھر پہ، مٹی پہ ہر وہ چیز جو آگ میں ڈالیں تو نارمل جو آگ ہے نہ اسے جلا سکے اور نہ گلا سکے، تو اس چیز پہ دونوں ہاتھ انگلیاں کھول کے پہلی ضرب لگائی جائے، یعنی ہلکے سے انسان اس پر ہاتھوں کو مارے، پھر آگے لے جائے اور پھر پیچھے لے آئے اور ہتھیلیوں پر رگڑنا ہونا چاہیے تاکہ مٹی یا جو چیز بھی ہے اس کے ہاتھوں پر لگ جائے۔ اور پہلی ضرب یہ لگانے کے بعد اگر ہاتھوں میں مٹی لگ گئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پہ کبھی پھونک مار دیتے تھے کہ چہرے پہ مٹی لگی ہوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور کبھی ایسے بھی ہوا ہے جو فقہا نے لکھا ہے کہ دونوں ہاتھ جھاڑ دینے چاہیے۔ جھاڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ مارے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں انگوٹھے ملا کر یعنی ایسے وہ کرے تاکہ مٹی جو اس کے ہاتھوں پہ لگی ہے یہ نیچے اتر جائے، اور اس پہلی ضرب کے بعد چہرے پر دونوں ہاتھوں کو پھیرے، بالکل ایسے ہی جیسے وہ وضو کر رہا ہے۔ وہ وضو پانی سے تھا اور یہ وضو مٹی سے۔ وضو میں 4 فرض اللہ نے رکھے: چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا کوہنیوں تک دھونا، سر کا مسح اور پاؤں کو دھونا۔ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، تو اس لیے وضو کے آغاز میں اس نے اپنا چہرہ مٹی سے اب دھو لیا۔ یہ وضو نہیں، تیمم ہو گیا۔ اور داڑھی کا خلال بھی کرے، اور چہرے میں جس طرح وضو میں ایک بال برابر جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے، اسی طرح تیمم میں بھی پورے چہرے پہ دونوں ہاتھ پھیرے گا، کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن مواقع پر وضو کرنے کا حکم دیتے تھے ان میں بعض جگہیں ایسی ہیں کہ آدمی تیمم کر لے تو اللہ سے امید ہے کہ وہ کافی ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جب تم اپنے بستر پر آؤ، مطلب یہ کہ سونا تو دیر سے ہوتا ہے مگر ایک وقت ہوتا ہے جب آدمی اپنے بستر پہ آ کے لیٹ جاتا ہے، تو فرمایا اس حال میں آؤ کہ تم نے وضو کیا ہوا ہو، اور تم میں سے جو آدمی حافظ علی الوضو اپنے وضو کی نگہداشت کرے گا تو یقیناً قیامت میں اللہ کے ہاں اپنے لیے نور پائے گا جو اسے جنت تک لے جائے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر وضو کرنے کا موقع نہیں ملا اور بستر پہ آ گیا تو یہ آدمی وضو نہ کرے اور تیمم کر لے تو اللہ سے امید ہے کافی ہو جائے گا۔ واش روم ساتھ ہے، آسانی سے وضو ہو سکتا ہے، لیکن طبیعت نہیں جا رہی، سردی گرمی کا مسئلہ ہے، 1000 عذر انسان کو پیش آ جاتے ہیں، تو وضو کی بجائے تیمم کر لے رات کو سونے سے پہلے تو یہ بھی پاکیزگی حاصل ہوگی۔ پہلی ضرب میں چہرہ، اور پھر اسی طرح ہاتھ مارے دونوں انگلیوں کو کھول کے، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو، پھر ہاتھوں کو ذرا سا آگے لے جائے، پیچھے لے آئے، اور اگر مٹی لگ گئی ہے تو اسے جھاڑے، اور پھر دایاں ہاتھ بلند کرے، اور دائیں ہاتھ میں یہ 4 انگلیاں یا کم سے کم 3 انگلیاں رکھ کے وہ اس کو اس طرح سے پھیرے گا کہ وہ کوہنی تک آ جائے، اور کوہنی ساری کو ملنے کے بعد وہ اس ہاتھ کو لے جائے، یعنی اسی ہتھیلی کو اور وہ انگوٹھے تک لے جائے، اور بعد سے یہ انگوٹھا بھی پاک ہو گیا اور یہ ہاتھ بھی پاک کرے، اور پھر اس دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو اسی طرح رکھے اور نیچے تک لے آئے، اور پھر ہتھیلی پہ لے جا کے آخر پہ انگوٹھے پہ ختم کرتے، ان دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک ایسے ہی ملنا ہے
جیسے کہ وضو میں ملتے ہیں بال برابر جگہ نہ رہے. اب یہ 2 فرض پورے ہو گئے. تیسرا فرض وضو میں سر کا مسح تھا، اسے شریعت نے ثابت کر دیا. سر پہ مٹی ڈالنا تو اچھی بات ہو رہی ہے. اور چوتھا فرض پاؤں کا دھونا تھا، اللہ نے اسے بھی ثابت کر دیا. کیا تو اس وجہ سے کہ پاؤں کو مسح کرنے میں دقت ہے اللہ نے انسانوں کی رعایت کی، مہربانی فرمائی. اور کیا اس وجہ سے کہ پاؤں تو عام طور پہ مٹی ریت میں ملے ہی رہتے ہیں. جو بھی وجہ ہو، وضو میں 4 فرائض تھے، تیمم میں اللہ نے 2 کر دیے. اب اسے پوری وہ پاکی حاصل ہو گئی جو پاکی کسی انسان کو وضو کرنے سے حاصل ہوتی. اس لیے تیمم کا طریقہ آنا چاہیے. زندگی میں کئی مرتبہ تیمم کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس انسان نے وضو کر لیا، یعنی اس کا مرض موت شروع ہو گیا، اسے نہیں پتا تھا، وضو کر کے نکلا، ہارٹ اٹیک ہوا اور چل بسا. گئے تھے اسپتال دکھانے، ڈاکٹر نے کہا لے جائیے، آپ کو تو بہت سیریس تکلیف ہو رہی ہے، پتہ نہیں چل رہا. اس نے وضو کر لیا، بس بچنے سے پہلے، اس مرض سے پہلے 10 دن 15 دن وہ مرض کرتا رہا، لیکن ایک بات سے وضو کر لیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو کر کے مرتا ہے، قیامت کے دن اللہ اسے وضو میں ہی پاک حالت میں اپنے سامنے لائے. اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ اگر موت کا یقین ہو اور وضو نہ ہو تو تیمم بھی کر لے. کچھ پتہ نہیں ہوتا، حادثات ہیں، حوادث ہیں، موت کس کس طریقے سے آج کل آتی ہے، اور آدمی کو یقین ہو کہ مرنا ہے تو وضو نہیں ہے، تیمم بھی کر لے تو اللہ کے ہاں وہ پاک ہی پیش ہوگا. اس لیے یہ ضروری ہے، فرض کے درجے میں ضروری ہے کہ جو لوگ بھی ممبر پر بیٹھتے ہیں وہ لوگوں کو تعلیم دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو تعلیم نہیں دو گے اور لوگوں کو علم نہیں سکھاؤ گے تو ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا کہ ابو موسیٰ جو کچھ مجھ سے سنتے ہو یہ جا کر اپنے ہمسایوں کو بتاتے ہو، تعلیم عام ہو جائے. کہ اللہ کے رسول میں نے تو کبھی ایسے نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا جو کچھ تم سنو اور جو تعلیم تم حاصل کرو، اس تعلیم کو جا کر اپنے لوگوں کو بتاؤ اور انہیں تعلیم دو. اور آپ نے فرمایا اگر تم اس علم کو عام نہیں کرو گے تو میں اللہ سے بس دعا مانگوں گا کہ تمہارے چہرے بگڑ کر سور کی طرح بن جائیں. علم کو عام نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے پوری شریعت میں جو چیزیں زیادہ ضروری قرار دی ہیں ان میں سے ایک چیز پاک رہنا ہے، طہارت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کا اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ حدیث کی کتابوں میں آیا وضو، تیمم ہر ایک کو سکھایا جاتا تھا، حتیٰ کہ خلفائے راشدین سیدنا عثمان اور علی رضی اللہ عنہ لوگوں کے سامنے پانی منگا کر وضو کرتے تھے اور کہتے تھے یوں وضو کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو نماز سکھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے یوں نماز پڑھا کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے. تو یہ ممبر در حقیقت تعلیم کے لیے ہے اور اسے اس کے مسلک سے ہٹا دینا یہ ایک نوع کا ظلم ہے. سیاست، ملکی امور، کئی چیزیں ہیں اگرچہ اس سے بات ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی چیز تعلیم ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں تعلیم کو عام کریں. حضرت صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں ایک چشمے کے جاری چشمہ تھا، اس کے کنارے پہ بیٹھا ہوا وضو کر رہا تھا، خوب پانی استعمال کر رہا تھا، بار بار پانی چشمے سے اٹھاتا تھا، چہرہ دھوتا تھا اور کونیاں، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. پھر ان سے نہ رہا گیا
اور مرہ بسعدی آپ ساتھ کے پاس سے گزرے یہ دیکھتے ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ ساتھ وضو کرنے میں اتنی فضول خرچی. کہتے ہیں میں نے کہا ابا فی الوضو صرف، اللہ کے وضو کرنے میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ عَلَىٰ نَهْرِ شَطٍّ جَارٍ، دریا جاری ہو اور تم اس کے کنارے پر بیٹھ کے 3 مرتبہ سے زیادہ اگر وضو کرو گے، 3 مرتبہ سے زیادہ آزاد ہوگے تو تم نے ضرور کا کام. یہ حدیث بتاتی ہے کہ جتنے بھی نیچرل سورسز ہیں آدمی بس اتنے ہی استعمال کرے جس کی ضرورت ہے. بجلی، پانی، گیس، کتنی چیزیں ہیں جو قدرتی ذرائع ہیں. شریعت نے اجازت نہیں دی کہ ان قدرتی ذرائع کو آدمی یہ سمجھے کہ کیا حرج ہے، اس کو تو بالکل ٹھیک ہے، جس کا مرضی استعمال کرو، گورنمنٹ کا نقصان ہے. ارے بھائی یہ گورنمنٹ کا نقصان تو بعد میں اجتماعی طور پر معاشرے اور سوسائٹی کا نقصان ہے. اگر سب بجلی بے دریغ چلانے لگے اور پانی ایسے ہی استعمال کرنے لگے تو وہ وقت آئے گا جب ان چیزوں کا کال پڑے گا اور پورا معاشرہ تنگی میں مبتلا ہوگا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ وہ کتنے پانی سے وضو کرتے تھے اور کتنے پانی سے آپ نہاتے تھے. تقریباً 5 لیٹر پانی بنتا ہے. 4 سیر کہہ لیں، 4.5 سیر کہہ لیں، بس اتنا پانی تھا. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا لیا کرتے تھے. اور اس سے جابر رضی اللہ عنہ یہ روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم اتنا ہی پانی رکھتے تھے اور آپ اس سے نہا لیتے تھے. ایک لڑکے نے سنا اور اس نے کہا حضرت 4-5 لیٹر پانی اتنے کلو سے کون نہا سکتا ہے، اتنے دیر سے، میرے تو بال بہت بڑے ہیں. تو انہوں نے کہا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اکثر اشارن تم سے زیادہ تھے. اور پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی کے بال سیاہ رہے. جب ان کی عمر 63 سال کی ہو گئی اور میں نے ایک مرتبہ گنا تو 17 سے زیادہ بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور سر مبارک میں سفید نہیں تھے. اور اسی طرح وضو کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ جو روایات لائے ہیں، عراقی اور بغدادی فقہا کا اگرچہ اختلاف ہے لیکن 1 لیٹر میں وضو کر لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی سے، اور پاؤں بھی دھو لیتے تھے اور پھر کچھ پانی بچ جاتا تھا تو کھڑے ہو کے سے پی بھی لیتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اور اسی لیے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی میں پیش کر دیتا تھا جس سے وہ استنجا کر لیتے تھے. اور میں جاتا تھا پھر دوسری مرتبہ کے لیے تو میں دیکھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پہ اپنے ہاتھ زور زور سے مل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھوں کو دھونے کے لیے استنجے کے بعد صابن کا استعمال کیا جائے تاکہ ہاتھوں پر کسی قسم کی گندگی کوئی اثر باقی نہ رہے. اور پھر میں پیش کرتا تھا پانی کانسی کے برتن میں یا پتھر کے برتن میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ مل کے اچھی طرح دھو لیتے. اسی لیے فقہا نے لکھا جو کہتے ہیں استنجے کے بعد اگر وضو نہ بھی کرنا ہو تو بھی دونوں ہاتھ صابن سے کسی بھی ایسی چیز سے جو ہاتھوں سے میل کچیل کو دور کر دے اس طرح دھو لینے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل بھی ایسے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو بھی اور تیمم بھی ایسے تھا. انشاءاللہ آئندہ سے نماز کے بارے میں گفتگو شروع کریں.